حقیقت والی آنکھ کھلے گی، پھر کہے گا اے اللہ اب سن بھی لیا، سمجھ بھی لیا، دیکھ بھی لیا۔ یہ قرآن کی آیت ہے، مفہوم عرض کر رہا۔ دیکھ بھی لیا، سن بھی لیا، سب کچھ دیکھا، کیونکہ وقت آنے پہ قبر بھی سامنے ہوگی، وقت آنے پہ محشر بھی سامنے ہوگی، وقت آنے پہ سب کچھ سامنے ہوگا۔ اے اللہ اب تم واپس دنیا میں بھیج، پلک اور جھپک کے برابر بھی نافرمانی نہیں کریں گے، لیکن وہ وقت واپس آنے کا اللہ تعالی ہمیں اس کا یقین نصیب فرمائے۔ محترم بزرگ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو جو کچھ بھی دنیا میں کرتے ہیں وہ تو اسباب کے پردے کے اندر کرتے ہیں، حالانکہ انسان تو سب چیزوں کو دیکھتا نہیں ہے، سب چیزوں کو نہیں دیکھتا۔ کچھ ایسی بھی چیزیں جو انسان کو دکھائی ہی نہیں دیتی، لیکن مانتا ان کو بھی ہے۔ آنکھوں سے دیکھا نہیں لیکن مانتا ہے، لیکن غور و فکر نہیں کیا۔ انسان کے اندر روح ہے، روح کو تو کسی نے نہیں دیکھا، لیکن مانتے سب ہیں، سب مانتے ہیں کہ ہاں یہ کھاتا ہے، پیتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، ہاں یہ اس کے زندہ اور جان ہونے کی نشانی۔ چلنا پھرنا، بولنا، کھانا پینا، یہ اس کے زندہ اور جان ہونے کی نشانی، مانتا ہے۔ انسان کے اندر تو عقل ہے، عقل کو دیکھا نہیں، کبھی نہیں دیکھا، لیکن مانتا ہے، بغیر دیکھے مانتا ہے۔ یہ دکاندار ہے، یہ مزدور ہے، یہ ملازم ہے، ہاں یہ وہاں کا ہے، یہ ادھر کا ہے، یہ فلاں جگہ ہے، مانتا ہے لیکن دکھائی نہیں دی کبھی۔ تو اتنی چیزیں اور شکلیں اللہ کی تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہیں پورے 7 زمینوں میں، 7 آسمانوں میں، لیکن کبھی غور و فکر نہیں کیا، تدبر نہیں کیا۔ اللہ فرصت ہی شاید ایسے اللہ فرصت ہی، ہمیں فرصت ہی کبھی غور و فکر نہیں کیا۔ ایک آدمی تو چھت پہ لیٹا ہوا تھا، چھتس پہ ڈوشیں گے، چھت پہ لیٹا ہوا تھا، آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا، ستاروں پر نظر پڑی، ستارے ٹمٹما رہے ہیں، ہاں ستاروں کو دیکھا اور تھوڑی دیر سوچا، اے ستاروں تمہیں بھی کوئی بنانے والا ہے۔ غیب سے آواز آئی، تو نے میری نشانی پہ غور کیا، میں نے تیرے تمام گناہوں کی مغفرت کر دی۔ تھوڑی دیر سوچا، اتنی 7 زمینیں، 7 آسمان، سبحان اللہ، ہاں یہ تو ہماری سمجھ میں بھی نہیں آ سکتا۔ پہلا آسمان جمے ہوئے پانی کا اللہ نے بنایا، ربی بن انس رضی اللہ عنہ راوی ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، جمے ہوئے پانی کا۔ دوسرا آسمان سفید مرمر کا ہے، تیسرا آسمان تانبے کا، چوتھا آسمان لوہے کا، 5واں آسمان چاندی کا، 6واں آسمان سونے کا، 7واں آسمان سرخ یاقوت کا، اس کے اوپر نور کے صحرا، سبحان اللہ۔ آج تو ہیونلی باڈی جتنے بھی فزیشین ہیں، فزکس کو جاننے والے، ہیونلی باڈیز پہ تحقیق ہو رہی ہے، ہر بات کی تحقیق کر رہے ہیں، گیلیکسیز کی تحقیق ہو رہی ہے، باقی چیزوں کی تحقیق ہو رہی ہے۔ نور کے صحرا، اس کے اوپر کیا ہے؟ اس کے اوپر فرمایا بحر ہے، سمندر اور کہتے اس کے سوچو اور کوڑ ہے سمندر، جہاں پہ انسان کی عقل ختم ہو جاتی ہے، اینڈ چاہے سری بیلم ہو، جتنے بھی دماغ انسان کے ہیں، جہاں انسان کی عقل ختم ہو جاتی ہے وہاں سے نبی کا علم شروع ہو جاتا ہے۔ پر سبحان اللہ، یہ کیا چیز ہے؟ وہاں سے تو نبی کا علم شروع ہو جاتا ہے۔ بحر ہے، بحر سمندر، اس کے اوپر عام جنت، اس کے اوپر جنت الفردوس، اس کے اوپر اللہ کا عرش، سورہ طٰہٰ، اللہ کا عرش۔ جب سے اللہ نے عرش کو بنایا 8 فرشتوں نے تھام کے رکھا ہے۔ کیسی ڈیوٹی ہے، کیسے فرض منصبی کو سمجھا، کیسے ذمہ داری کو سمجھا۔ جب سے اللہ نے عرش کو بنایا تب سے جو ہے 8 فرشتوں نے تھام کے رکھا، اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی، سبحان اللہ، اتنی بڑی کرسی۔ فرمایا 7 آسمان جتنے بھی ہیں اور 7 زمین، ایک زمین تو ہمیں دکھائی دے رہی ہے، اس کے نیچے اور زمینیں ہیں 6، وہ ہمیں دکھائی نہیں۔ اس کا آخری کنارہ جو ہے، قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، آخری کنارہ جو ہے وہ تحت الثری ہے، اس کا نام تحت الثری ہے، 7ویں زمین کے نیچے۔ فرمائے 7 زمینیں، 7 آسمان، اور جتنا جو کچھ اس میں ہے،
اگر اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی کے اوپر رکھ دیا جائے جیسے ایک بہت بڑے میدان میں سرسوں کا دانہ رکھا جائے، یہ تو ہمارے سمجھ میں کہاں آ سکتا، کہاں آ سکتا؟ پڑھے درود شریف۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وصحبه سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ محترم بزرگوں بھائیوں، 7 آسمانیں 7 زمین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی بھی، یہ سب ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا باری تعالیٰ اگر یہ لوگ نافرمان ہو جائیں، آپ کے باغی ہو جائیں تو آپ کا کیا حکم ہوگا؟ اگر یہ لوگ باغی ہو جائیں تو آپ کا کیا حکم ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مفہوم ہے کہ میرے پاس ایک جانور ہے، اس کا نام دابا ہے، وہ اتنا بڑا ہے کہ 7 آسمان 7 زمین کے اندر جتنی بھی مخلوق ہے ان کو ایک لقمہ بھی بنا کے کھا لے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا باری تعالیٰ وہ اتنا بڑا جانور وہ کہاں ہے؟ کہ وہ میری چراگاہوں میں چر رہا ہے۔ سبحان اللہ، وہ میری چراگاہیں کہاں ہیں؟ وہ تو اوپر ہیں، وہ چراگاہیں ہیں، وہ میری چراگاہوں میں چر رہا ہے۔ تو یہ 7 زمینیں 7 آسمان اور وہ اللہ کی کرسی اور وہ دابا بھی اگر ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ رکھ دیا جائے تو کلمے والا پلڑا بھاری ہوگا۔ محترم بزرگوں بھائیوں، یہی کلمہ مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عنایت فرمایا۔ محترم بزرگوں بھائیوں، یہ لا الہ الا اللہ کے 12 حروف، صرف 12 حروف توحید کے، اور یہ محمد الرسول اللہ کے 12 حروف برابر رسالت کے، ایک حرف کی کمی نہیں، برابر توحید اور رسالت برابر۔ یہ 24 حروف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6666 آیتوں میں ضم کر دیا ہے۔ یہی کلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو سمجھایا، حضرات صحابہ کو اس کی تعلیم دی، اور پھر کیا بنا؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک صحابی کی بھی اتباع کرو، وہ تو کم و بیش 1.25 لاکھ ہیں، ایک صحابی کی بھی اتباع کرو گے، مانو گے، وہ ماڈل تھے، ماڈل نمونہ، تو فلاح کو پہنچو گے، کامیابی کو پہنچو گے۔ وہ وجہ کیا تھی؟ ان 24 حروف کو زندگی میں لایا۔ تو یہی کلمہ استفارنج، وہ حرف بدلے نہیں ہے۔ جو کلمہ حضرات صحابہ نے پڑھا کہ رہزن تھے رہبر بن گئے، جاہل تھے عالم بن گئے، محکوم تھے حاکم بن گئے، دوسروں کو لوٹنے والے تھے دوسروں کی عزت کرنے والے بن گئے، جان لینے والے تھے جان دینے والے بن گئے، سب کچھ لٹانے والے بن گئے، اللہ کی خاطر، اللہ کے رسول کی خاطر، اللہ کی خاطر سب کچھ لٹانے والے بن گئے۔ وہی صحابہ نے تو اسی کلمہ کو پڑھا، اور میں نے اور آپ نے بھی اسی کلمہ کو پڑھا، تو زندگی کیوں نہیں بدلی؟ محترم بزرگوں بھائیوں، بس ایک ہی چیز ہے کہ قول اور فعل میں تضاد ہے، کہتے کچھ ہیں اور کرتے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، ایمان والو تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو خود نہیں؟ مسئلہ اپنی ذات کا ہے، قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ، پہلی چیز اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، گھر گنہگار، دعوت اپنی ذات سے شروع کرنی ہے۔ اللہ کے راستے میں جتنی بھی جماعتیں چل رہی ہیں، 156 ممالک میں دعوت کا کام ہو رہا ہے، پورے یونیورسل لیول پہ، پورے گلوبل لیول پہ، انٹرنیشنل لیول پہ، پورے عالم میں دعوت کا کام ہو رہا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ نہیں ہے کوئی تحریک ہے، مقصد ایک محنت ہے، جو محنت ڈال کے گئے جناب محمد رسول اللہ۔ تو دیکھ لیں، پہلے ذات، اپنی ذات، اپنی، کہ میری ذات میں یہ چیز آ جائے۔ اس کے من میں پڑھ نماز تو 36 نماز اس میں یہی پتا، تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک جتنے بھی باتیں مجھے بھول گئی تھی گھر میں، دکان میں، سکول میں، وہ مجھے یاد یہاں آ گئی۔ سارے یاد ہے کہ اور یاد پہ نہیں آسن کے،
تو محترم بزرگوں بھائیو، میں نے یہ سوچتا ہوں کہ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج کر لیا، زکات دے دی، قربانی کی بوڑ ہو تم کاشت سوس کو تقریباً 50 کلو تھا، بس کہ جنت کا سرٹیفکیٹ میرے جیب میں ہے۔ محترم بزرگوں بھائیو، یہ وہاں پتا چلے گا حق کا رائتی ہی قرآن کی آیت پاک کا ٹکڑا ہے، مفہوم ہے۔ ہر ذمہ دار کو اس کی ذمہ داری کے مطابق پوچھو گے۔ کوئی نہیں بچ سکتا، پڑھا لکھا نہیں، ان پڑھ نہیں، چالاک نہیں، ملازم نہیں، مزدور نہیں، مرد نہیں، عورت نہیں، کوئی، ہر ایک کو کارگزاری دینی اللہ کے سامنے۔ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ میں نے تو یہ سب کچھ کر لیا، لیکن محترم بزرگوں بھائیو، میرا بیٹا 9-10 بجے صبح اوپر اٹھتا ہے، مشی تہجد پر بس اوڑ آسان ژورن رتن سے 40 دہن تہ نبرے، میری بہو سر ننگے چل رہی ہے، گھر میں یہ عالم ہے میرا بھائی کہاں ہے، میرا بیٹا کہاں ہے؟ ہم نے تو اپنے اسلاف سے سبق سیکھنا ہے۔ میرا انتقال ہو گیا، میرے ساتھ ہی میرے گھر کی تبلیغ بھی دفن ہو گئی، ون گھسن اس کو توڑ۔ مسئلہ اپنی ذات کا ہے، اپنے گھر کا ہے، اپنی ذات سے شروع کرنی ہے دعوت، اپنے اہل و عیال، اپنی اہلیہ، اپنی دختر، اپنی ہمشیرہ، اپنی والدہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنے باپ ابو قحافہ کو دعوت دے رہے ہیں، اپنے بیٹی اسما کو دعوت دے رہے ہیں، اپنے بیٹے عبد الرحمن کو دعوت دے رہے ہیں، اپنے غلام ابو فہیرہ کو دعوت دے رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اپنی ماں کو دعوت دے رہے ہیں۔ ہمارے اسلاف نے کیا کیا؟ حضرت صحابہ نے گھر تموں کو گھر پڑتا میں ہے، ہمارا گھر جو ہے، ہمارے بچے کہاں ہیں؟ وہ غیروں کی جھولیاں میں ہیں، وہ غیروں کی جھولی میں۔ ہاں، بیلٹ دسک بیلٹ 3 ہتن ہز، پینٹ دسک 100، بیگ دتک 100، کتاب تو دسک 200 ہز، لیکن کبھی مسواک 5 روپے 10 روپے کا نہیں دیا، ٹوپی نہیں دی، جائی نماز نہیں دی، تسبیح نہیں دی، کبھی قرآن نہیں دیا، یسن القرآن سد سنمت، امپار سد سنمت، اس کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے۔ حالانکہ حدیث پاک کیا ہے؟ جب ایک بچہ تعوذ پڑھتا ہے، تسمیہ پڑھتا ہے، اعوذ باللہ بسم اللہ شروع کرو مس، اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے سے پہلے اللہ اس کے والدین کی مغفرت فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمیں یقین ہی جب یہ امت دعوت کے کام کو چھوڑ دے گی، امر بالمعروف ونہی، یہ حدیث پاک مفہوم عرض کر رہا ہوں، قرآن کی برکات سے محروم ہو جائے گی، محروم، یہ حدیث ہے۔ جب یہ امت دنیا کو بہت بڑی چیز سمجھنے لگے گی، وقت یہاں سوری کے پانس بے نہ کے دوڑ لگی ہے، دوڑ لگی ہے۔ تو حدیث پاک کیا ہے؟ جب یہ امت دنیا کو بہت بڑی چیز سمجھنے لگے گی، اسلام کی ہیبت و وقت دلوں سے نکل جائے گی۔ یہ یہاں اعجاز ہے، اس حدیث پاک میں ہم سب آ رہے ہیں۔ باتیں سے تو باتیں وجود میں آئیں گی، اور محنت سے تو محترم بزرگوں کو اصل یہ دیکھنا ہے، اے مسلمان اپنے آپ کو پہچان، میں کیا ہوں، میں کس طریقے سے اپنی زندگی کو گزار رہا ہوں، اور مجھے کس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ یہاں تو رہنا کسی نے ہے نہیں، 60 سال 80 سال 100 سال، کیونکہ کاؤنٹنگ کرتا ہے، اس گنتری کریں گے ذراون ون اس روزو ہتا سر 110 اگر روز کا، اگر آخر 10 وری تو روز جن کا تو بات کوڑ گئے، اس کے بعد کہاں جائے گا؟ تو وری دور اس کے بعد قبر میں جائے گا۔ 100 سال کی زندگی گزار کر بھی کہاں جانا ہے؟ قبر میں جانا ہے۔ تو محترم بزرگوں بھائیو، اصل میں دیکھنا ہے تو جانا تو سب نے ہے، لیکن جانے سے پہلے کیا کرنی ہے؟ تیاری کرنی ہے، اپنے گھر والوں کی فکر کرنی ہے، اپنے گھر والوں کی فکر کرنی ہے، اپنے اہل و عیال کی فکر کرنی ہے، اپنے آپ کی فکر کرنی ہے۔ 40 سال عمر ہو گئی، 50 سال 60 سال 70 سال عمر ہو گئی، 70 دن اللہ کو نہیں دیے جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ 30 سال عمر ہو گئی، 30 دن اللہ کو نہیں دیے جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ اگر حساب لگایا جائے، حساب، کیونکہ ہجرت جو ہے، ہجرت سے ایمان کامل ہو جاتا ہے، ہجرت سے تمام گناہوں کو مٹاتی ہے، تمام گناہوں کو دھو دیتی ہے۔ تو ہجرت کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ جتنا انسان اپنے ان شعبوں میں رہا، جس شعبے میں کام کر رہا ہے،
بیوی کی محبت، بچوں کی محبت، کاروبار کی محبت، چیزوں اور شکلوں کی محبت یہ غالب ہو جاتی ہے، دل پہ پردہ پڑتا ہے، پردہ پڑتا ہے، پردہ پڑتا رہتا ہے، اس کا گردہ پڑ گیا۔ جب انسان نکل جاتا ہے تو فرمایا روزانہ کعبہ شریف پہ 120 رحمتیں گرتی ہیں، وہاں سے تقسیم ہوتی ہیں، وہ سب تقسیم ہوتی ہیں تمام مساجد میں۔ تو جس کا کنیکشن مسجد کے ساتھ ہوگا، امام کے اوپر وہ رحمت گرتی ہے، پھر مقتدیوں پہ، پھر دائیں طرف چلتی ہے پہلی صف میں، پھر بائیں طرف، پھر دوسری صف، تیسری صف، سب کو ملتی ہے۔ لیکن مسجد کے باہر وہ یہ خاص رحمتیں، خاص، ایسے تو رحمتیں بہت ساری ہیں، یہ خاص رحمتیں ملے گی اس کو جس کا کنیکشن کہاں ہوگا؟ مسجد کے ساتھ ہوگا۔ مسجد صرف عبادت گاہ نہیں ہے، مسجد رمز گاہ ہے، مسجد تربیت گاہ ہے، مسجد خانقاہ ہے، مسجد عبادت گاہ ہے، مسجد میں تو تربیت ہوتی ہے، مسجد میں تو فرشتوں کا نزول ہے، رحمتوں کا نزول ہے۔ اگر خالی انسان بیٹھے، خالی کچھ نہ کرے، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو منور فرمائے، صاف ہو جائے۔ تو یہ تھوڑی دیر کا نکلنا جو ہے، فرمایا ایک صبح ایک شام جو اللہ کے راستے میں نکلے، دنیا اور دنیا میں جتنے خزانے ہیں، مافیا سے مراد دنیا میں جتنے خزانے ہیں اس سے بہتر ہے ایک صبح ایک شام اللہ کے راستے۔ ایشا لکٹ کا جیسا یہی دیکھنا ہے محترم بزرگوں بھائیوں، ہم کیا کر رہے ہیں آج؟ تو دیکھیں بس اس کے لیے جو ہمارے بڑے کیا فرماتے ہیں، مصروف ترین بزی جو ہے، بزی اوقات، بزی شیڈول، اس میں کیا کرنا ہے؟ اس میں 4 مہینے، 40 دن، 10 دن، 3 دن۔ اب تو پچھلے سال گئے تھے وہاں ساؤتھ افریقہ میں، کینیا، تو ہم نے وہاں دیکھی پڑوس کے ممالک کی جماعتیں 7 مہینے کی۔ ایشونتا یہ ژور رٮ۪تھ ون تم گئے 7 مہینے کی جماعتیں، اور پیدل جماعت، پیدل 70 رتن 7 مہینے کی جماعت دیکھی۔ ہم تو یہاں ساجہاں دہن تو ٹانک، ترین دہن تو ٹانک، سارسی۔ فرمایا ناقص عمل پہ تو اللہ کا وعدہ ہے ہی، جو عمل نقص والا ہو، لہذا ہمارے اعمال کو بنیں گے کیسے؟ جب لگ جائے گی دل، جب پین ہو، جس کو لگ گئی وہ دوسروں کو لگانے میں لگ جاتا ہے، پھر محبت آ جاتی ہے، پھر ترتیب بنتی ہے، پھر سب کچھ، پھر نماز بھی جاندار بنتی ہے، علم نافع ہو جاتا ہے، اللہ کا تعلق ہو جاتا ہے، پھر اکرام، حقوق کی ادائیگی بھی ہوتی ہے، پھر للہیت بھی آتی ہے، پھر گھر کی ترتیب بھی بن جاتی ہے۔ جو کام کرنے کے ہیں وہ کرتا ہے، اور جن کاموں سے اللہ ناراض ہوتا ہے ان سے خود رک جاتا ہے۔ یہ تو ہمارے بڑوں کی ترتیب ہے، اس کے لیے فرمائیں کون کون بھائی تیار ہے 4 مہینے اللہ کے راستے میں، 40 دن اللہ کے راستے میں۔ دیکھیں فرصت تو کسی کو آئے گی نہیں، کوئی یہ سوچے، یہ دنیا کا سائیکل ہی ایسا ہے، یہ تو چلتا رہے گا، ہم ختم ہو جائیں گے۔